یہ کوئی بزرگ تھے تو ان کے پاس نا کوئی مرید آیا، آ کے عرض کردہ حضور مجھے کوئی وظیفہ مرحمت فرمائیں کہ خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو۔ آپ مسکرا کے فرمانے لگے بھائی کہ وظیفیاں نبی کدی زیارت ہوئی ہے، وظیفوں سے نہیں ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا حضور پھر کوئی معاملہ ارشاد فرمائیں کس طرح ہوتی ہے۔ بڑے لوگ تھے نظر جی۔ آپ نے فرمایا بھائی سنگیا اس طرح کرنا ہے، اجاندیاں کو مچھی لے کے جانی کو 2-3 کلو، ٹھیک ہے جی، تے گھر جا کے جڑی مچھی ہے نا وہ فرائی کرنی تے جنی کو کھادی جائے نا کھانی ہے، پانی نہیں پینا کوئی ہے، تو پھر بسترے تے لیٹ جانا، تو پھر ڈیکنا جو نیندر آئے تو سو جانا، تو پھر سرے آ کے میں دسنا کی ہوا ہے۔ وہ مرید تھا نا، ماننے والا تھا، وہ لے گیا مچھلی، جا کے جناب وہ پیٹ بھر کے مچھلی کھائی، پانی نہیں پیا۔ اب بستر پہ تو لیٹ گیا تو نیند کہاں سے آنی ہے، تلخی اتنی تھی اس کی، نیند آئے کوئی نہ، ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، آخر بڑی دیر بعد نیند آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ صبح اٹھا، نماز فجر پڑھی اور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ہاں بھائی کی ہوا رات میں نیندر آئی؟ انہوں نے کہا حضور نیندر کتوں آنی، ساری رات پاس ہی مارے۔ انہوں نے کہا نیندر آئی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا حضور واہی دیر جا کے آ گئی۔ پھر کی ہویا؟ انہوں نے کہا حضور کی دساں ساری رات پانی ویکھیا ہے، کدی ویکھیا تلا تے ہاں، کدی ویکھیا خوہ تے ہاں، کدی ویکھیا کتے ہیں۔ فرمایا ہن پھر گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ انہوں نے کہا حضور نہیں سمجھ آئی۔ آپ نے فرمایا چلیا وظیفیاں نہ زیارت نہیں ہوتی، کیونکہ رات کو پانی کا تو طالب تھا، تو رات کو پانی کا طالب تھا، ضرورت تھی تجھے پیاس لگی ہوئی تھی، تو پانی کا طالب تھا۔ تو کیا ہوا جب سویا بھی تو ساری رات خواب میں پانی دکھائی دیا ہے، اور بس تو طالب بن جا، جس دن تو طالب ہو گیا وہ بھی کرم فرما دیں گے۔ طالب نہیں ہے، وہ کسی نے ایویں تو نہیں کہا تھا کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہیں۔ اور میرے جو سیدی بزرگ میرے دادا پیر مرشد اب بھائی اپنے اپنے انداز ہیں، تب ٹیلی فون اتنا نہیں تھا، حضرت کے دور میں فون آ چکا تھا، کیونکہ 2013 میں سیدی کا وصال ہوا، لیکن بس جو ان کا دور تھا وہ چٹھیوں کا دور تھا۔ تو پھر حضرت اپنے بڑے انداز میں جو ہے نا وہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے بابا وہ تو چٹھیاں بھیجتا رہا کر، کسی کا تو جواب آئے گا ہی۔ چٹھی نہیں بھیجتے حضرت، ہم چٹھی بھیجتے ہی نہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھو نا کہاں جانی ہے چٹھی، سیدھی مدینے جانی ہے۔ کچھ وہ ہیں جن کا ڈائریکٹ جانا ہے، ہمارا ذرا وائے سے جانا ہے، ذرا عاشقوں کا ڈائریکٹ جانا ہے، ہمارا ذرا وائے سے جائے گا۔ فرشتہ عرض کرے گا اللہ کے محبوب علیہ السلام فلاں بن فلاں نے سلام بھیجا، آئے ہائے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے۔ اس لیے حضرت جی کیا کرو کیا کرو نا، خوب ذکر کیا کرو۔ ہم نے سمجھا یہ تصویر صرف پیر صاحبان اور مولویوں کے لیے آئی ہے، یہ سب کے لیے آئی ہے حضرت۔ ہاں اس کو پکڑو تو صحیح ہے حضرت، پھر دیکھو یہ تصویر تمہیں لے کے کہاں جاتی ہے، پھر دیکھو یہ تصویر تمہیں لے کے کہاں جائے گی۔ بڑا زور ہے اس میں۔ پہلی بات تو ہم پھیرتے نہیں، جی کو میرے ہاردہ پھاڑی لے تو پھر وہ کسی پاکل بہندہ نہیں ہے کہ پتہ لگے انہوں پھڑنا کہ میں۔ وہ حضرت سلطان باؤ نے کہا تھا نا، آپ نے فرمایا تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے۔ اور یہ انڈیا کے ایک شاعر ہیں حضرت شاہ بحیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجذوب بزرگ، سالک بھی تھے مجذوب بھی تھے، یہ دونوں ہی رنگ تھے حضرت میں۔ تو اللہ کی بڑی رحمت تھی ان پہ، تو آپ نے 157 شعر لکھے ہیں ٹوٹل اسی طرح۔ وہ کیا تھا حضرت جس چیز کے پاس سے گزرتے تھے نا چیزیں آپ سے کلام کیا کرتی تھی، تو حضرت گزرے تو کو میرے ہاردہ جڑا نا نام نے آج صوفی، وہ لے کے نا تسبیح گڑ 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 پیا کرے، گڑ گڑ بھی ہوتی، میں نے بڑوں کو دیکھا ہے حضرت جی، وہ دانے ہی ہلتے نے، بولتے ہلتا کوئی نہیں ہلتا، میں پتہ نہیں کیڑی پھردی پئی ہے حضرت جی۔ وہ بھی اسی طرح نہ لگا، حضرت گزرے تو وہ تسبیح بولی، تو پھر جو تسبیح بولی نا حضرت نے پھر اس کو شعر کی صورت دی۔ کیا آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، تسبیح کہنے لگی وہ تو کی پھیرنا میں مدینی آئی سا تو چٹی دودھ سا، تینوں بھی چٹا کرنا آئی ہیں، تو کھے کٹا چٹا آیا تو جو کو میں نے بھی کالا کیتا ہے۔
میں اکثر دیکھتا ہوں حضرت تسبیح نا، اور تسبیحاں کالیاں ہو جاتی ہیں بیچاریاں غریبڑیاں، اور میں تو آئی تھی تجھے چٹا کرنے کے لیے، تیرا اندر روشن کر دوں، تیرے اندر کا میل اتاروں، تیرے اندر کا دوترا کوئی نہیں، تجھے مجھے بھی چڑھا دیا میل پکڑ کے۔ مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، حضرت نے کہا انہوں چھڑ، میں نے 10 گل کی۔ پھر جو اس نے بات بتائی حضرت نے دوسرے مصرے میں لکھا، کیا فرماتے ہیں؟ مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، ہاں من کا پھیر دے محبوب ملا دوں توئے، ہاں اینو پھیر دے پھر مینو پھیر، پھر تینوں میں دساں میرے جو زور کے نہ کے ہیں۔ مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، من کا پھیر دے محبوب ملا دوں توئے۔ جنہوں نے من کا پھیر کے سے پھیرا نظر، تو اس نے تو پھر دنیا بدل کے رکھ دی ہے۔ وہ آتا ہے نا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے، علی فلا چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، بوٹی اندر مشک مچایا جاں پھلن تے آئی ہو، جیوے کامل مرشد باہو جے بوٹی لائی ہو ہے۔ اور حضرت جی کمال لکھا ہے حضرت نے، آئے نارب عرش مولا ہوتے نارب خانے کعبے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، ہیں جی میرا 15واں آج جے تے میرا 16واں آج ہے۔ نارب گنگا تیرتھ نارب عرش مولا ہوتے نارب خانے کعبے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نارب علم کتابی لبا نارب وچ محرابے ہو، جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب وزابے ہو، نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسباہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل شو دم کافر مرشد اے فرمایا ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہو۔ زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پڑھدا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے جیو نو ملے نہ ٹوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کہ جانن یار گلوئی ہو، اے کلمہ مینو پیر پڑھایا میں سدا سہاگن ہوئی ہوں۔ کرو حضرت آج کر لو حضرت، آج کر لو، آج وقت ہے حضرت، آج وقت۔ یہ ہم نے تو خیر نہیں دیکھا کوئی، میں نے حضرت کی نہیں، میرے جو دادا شیخ تھے ان کی بڑی محبت تھی حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، حضرت نے ان کی صحبت پائی تو قربان جاؤں بڑے لوگ بڑی باتیں ہوتی ہیں حضرت۔ دیکھیں نا جیسے اب تو خیر تعلیم کا انداز ہی بدل گیا نا، ہم جب بچپن میں تھے نا تو کیا ہوتا تھا، وہ ماسٹر پہاڑے دی کتاب پڑھا کے نا تو کند نہ کھلار دینا ہے تو کہتا ہے چل پڑھا تو کیا ہوتا تھا 2 × 2 2 دونی 4، وہ ساری کلاس پہاڑا پڑھاتی تھی تو کیا ہوتا تھا اینڈ تک سب کو پہاڑا یاد ہو گیا ہوتا تھا۔ اس طرح حضرت ہم اپنا سبق یاد کرتے ہیں نا، قربان جاؤں ان پاک لوگوں پر یہ بھی اپنے سبق یاد کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا طریقہ تھا کہ جب آپ علی پور شریف ہوتے تھے تو حضرت کے بالکل پاس سے ایک صاف پانی کا نالا گزرتا تھا، تو آپ نے کیا کرنا، آپ نے جب علی پور شریف ہونا تو مرید کو پہلے ہی کہنا کہ جب میں نماز پڑھ کے باہر نکلوں گا نا تو نے شاپر میں توڑی ڈال کے رکھنی ہے۔ اس نے سلام جیسے پھرنی اس نے چلے جانا، اس نے مسجد کے باہر جناب وہ شاپر میں توڑی ڈال کے نہ کھڑے ہو جانا لے کے، حضرت نے آنا اسے توڑی لینی، اور وہ صاف پانی کا نالا تھا نا، کیا کرنا اس میں اپنے قدمین شریفین لٹکا کے بیٹھ جانا، اور کیا کرنا توڑی کا شاپر ساتھ انڈیل لینا، اور پھر کیا کرنا حضرت وہ توڑی کا ایک تنکا اٹھا کے نا اس کو پانی میں پھینکنا، جب اس نے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ کے آگے جانا نا
تو پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی نے واپس سے نہیں آنا ہے. پھر ایک اور اٹھانا اس کو بھی پانی میں بہ جب اس نے بھی بہ کے تھوڑا آگے جانا پھر خود کو کہنا جماعت علی نے واپس سے نہیں آنا. اب دیکھو حضرت سید پاک کا تقویٰ ایک شاپر میں کتنے توڑی کے تنکے آتے ہوں گے؟ میرے خیال سے ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. ایک ایک تنکا پھینکتے جانا اور پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی نے واپس سے نہیں آنا ہے. میں نے اپنے پیر و مرشد سے عرض کی میں حضور یہ واپس نہیں آندا کی مطلب ہویا پتا؟ تو فرماتے اس کا مطلب تھا جماعت علی جڑا لمحہ اللہ تے اللہ دے رسول دی یاد تو بغیر گزر گیا انہیں واپس نہیں آنا ہے. اتنے تقوی والے لوگ تھے. حضرت میں کسی کی بات کیا کروں، میں اپنی کرتا ہوں. ہمارے تو مہینے کیا سال غفلت میں گزر گئے ہیں. ہمارے تو سالوں غفلت میں گزر گئے ہیں. نہیں، محنت کرو حضرت، ٹھیک ہے، خوب جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرو. او یار ہم تو کرنے کو تیار نہیں. قربان جاؤں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ. بھائی حال ہوتا ہے صوفیوں کا، کبھی صوفی کی یہ کیفیت ہوتی ہے اس کا دل کرتا ہے میں خود یاد کروں، اور کبھی صوفی کی یہ کیفیت ہوتی ہے اس کا دل کرتا ہے آج کوئی یاد نام لے میں سنوں بیٹھ کے. اور باقاعدہ روایت موجود ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اعلیٰ پائے کے قاری تھے. حضور نبی علیہ السلام نے ایک دن آپ کو ارشاد فرمایا ابو موسیٰ مجھے قرآن سناؤ. اب بھائی ادب بھی تو ہے نا. عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام قرآن پاک تو وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے، اور قرآن کریم ہم نے آپ سے سیکھا ہے. میں آپ کو کس طرح قرآن پاک سنا سکتا ہوں؟ تو ذرا حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. کیفیات ہے نا حضرت. کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. اور لکھا ہے جب حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ یہ حال آیا نا تو اب کیا کرتے تھے؟ آپ روزانہ اخروٹ خرید لیا کرتے تھے بازار سے، اور کیا کرنا اخروٹ لے کے نا آپ نے بازار چلے جانا اور وہاں کیا کرنا بچوں کو اکٹھا کر لینا. سب بچوں کو اکٹھا کر کے کہنا کیا آپ نے فرمانا جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں گا. وہ بچوں نے بیٹھ جانا، انہوں نے اللہ اللہ کہتے جانا، حضرت نے اخروٹ دیتے جانا. وہ بغداد شریف کے بچوں کا مشغلہ بن گیا تھا. وہ انتظار کرتے رہتے تھے کہ کب حضرت ابو بکر شبلی اخروٹ لے کے آئیں گے اور ہم اللہ اللہ کہیں گے اور حضور ہمیں اخروٹ عطا فرمائیں گے. یہ حال ہوتا ہے حضرت. تو آج تو حضرت ہم بڑی دور نکل آئے ہیں حضرت. اور یہ تو اصل میں کہتے ہیں نا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی با کمال شخصیت حضرت. لکھا ہے کہ جب حضرت پہ نزا کی کیفیت طاری ہوئی نا، بھائی جانا ہے سب نے، کسی نے نہیں جانا. کل نفس ذائقۃ الموت افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے جی، سب نے جانا ہے بھائی، کس نے نہیں جانا ہے. تو لکھا ہے جب حضرت پہ وقت آیا نا اور آپ نے اپنی آنکھیں بند فرما لی اور رجوع اللہ تھا، توجہ اللہ، تو وہ کو پاس میرے جیسا کوئی کھڑا تھا، اس نے سمجھا اور پتہ نہیں حضرت نے آنکھیں کیوں بند کر لی. کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو نزا کی کیفیت میں مبتلا ہے، جان کنی کی کیفیت ہے، تو اسے کلمہ تلقین کریں. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ملتا ہے کہ با آواز بلند پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے. اب حضرت نے تو آنکھیں بند کی تھی نا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. حضرت نے تو آنکھیں کسی اور وجہ سے بند کی. اس نے کیا کیا؟ اس نے حضرت کو کلمہ تلقین کر دیا. حضرت کو کہتا ہے شیخ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لکھا حضرت نے آنکھیں کھول دی اور تبسم فرما کے نا اس شخص کو جواب کیا دیتے ہیں. آپ اس کو آگے سے ارشاد فرماتے ہیں سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے. یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے. ذرا جواب سنو حضرت ہیں وہ کتنا یاد کیا ہوگا ان لوگوں نے. آپ نے فرمایا یاد بھی تو نے اسے کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے. حال ہے نا حضرت ان لوگوں کا. اس لیے میرے دوستو آج وقت ہے حضرت، آج کر لو یاد حضرت. تلف آیا سین تو لال خریدنے ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو. تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو.
میاں ہدایتullah اس شاہ نو کی منہ کھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. آئے آج حضرت جی وقت ہے اس کو غنیمت جانو اور آج کر لو حضرت, آج کر لو حضرت, آج وقت ہے. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے جی. کوئی بن گئے رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے, کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی گرم ریت تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آون دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدہ ہے تے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. یہ اور حقیقت ہے حضرت جی, یہ جس سمت ہم لگ گئے نا یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے. حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو. وہ اقبال نے نہیں کہا تھا قلندر لاہوری رحمۃ اللہ, آپ نے فرمایا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ لکھا ہے شیخ سعدی نے اور مولانا روم نے تو حضرت جی بڑی کرم نوازی کی ہے امت پہ. بڑے بڑے دقیق مسئلے حضرت نے مثالیں دے کے بڑی آسانی سے سمجھا دی. وہ لکھا ہے, آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے بڑے دانا, حکمت اللہ نے عطا کر رکھی تھی بڑی, اور اللہ نے مال بھی بڑا دیا تھا, لیکن آگے سے اولاد نااہل تھی. یہ بھی مالک کے رنگ ہیں حضرت, چنگیاں کار مندے تے مندیاں کار چنگے حضرت. یہ بے نیازی ہیں اس مالک کی حضرت. بابا جی سمجھ گئے میں نے کمائی حلال کی ہے, لیکن آگے انہوں نے میری کمائی کے ساتھ کوئی چنگا معاملہ نہیں کرنا ہے, تو کیا کروں, کوئی ایسا کہ کام جو ہے نا وہ ٹھیک ہی رہے. اپنی اولاد کو جمع کیا, کہنے لگے بھائی مجھے اب لگ رہا ہے کہ میں نے کوئی زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا, تو اس طرح کرو کوئی قلم دوات لاؤ تاکہ میں تمہیں وصیت لکھ دوں تاکہ میرے بعد آپس میں کوئی جھگڑا نہ ہو. وہ بڑے خوش ہوئے, لے بھائی کام بن گیا. وہ جناب قلم دوات لائے, پہلے بزرگوں نے ایک وصیت لکھی, لفافہ بند کیا, اور اس پہ لکھا کیا, اس کو تب پڑھنا جب سب لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائے. ٹھیک ہے جی, پھر بند کی. ایک اور لکھی, لکھ کے اس کو بھی بند کیا. اس پہ لکھا کیا, اس کو تب پڑھنا جب میرا جنازہ ہو جائے. وہ ایک دو دن کے بعد بزرگوں کا وصال ہو گئے, امیر آدمی تھے جناب, سارا شہر اکٹھا ہو گیا جنازہ پڑھنے کے لیے. جب صفیں بن گئیں, حضرت صاحب مولانا صاحب جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی پہ آ کے کھڑے ہو گئے, تو بابا جی کا بڑا بیٹا آ گیا ہے اور آ کر عرض کردہ ہے حضرت وہ ابا جی نے 2 وصیتاں لکھی ہیں سر. ایک پہ انہوں نے لکھا تھا اس کو تب پڑھنا جب سارے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں, تو اب سارے جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں تو آپ ذرا وصیت پڑھ دیں. وہ مولانا صاحب نے جناب کھولا, وصیت پڑھی, تو لکھا کیا تھا, جو بھی لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں اور آ کے جنازہ نہ پڑھیں, میرے سارے پیسے ان لوگوں میں تقسیم کر دیجیے. اب مفتی تو حضرت ہی سارے بڑے ہیں, مسئلہ دیں جی کڑ نہیں حضرت اسی 1 منٹ وہ آپس میں باتیں شروع ہو گئی. لے بھائی جنازہ تو فرض کفایہ ہے, چند لوگ بھی پڑھ لیں گے تو سب کا ہو جائے گا, تو چلو یہ نہیں پڑھیں گے تو اگلا پڑھ لیں گے. وہ جناب ایک نکل کے نہ پیچھے کھڑا ہو گیا, جی میں نے تو پیسے لینے ہیں, دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا. وہ دیکھتے دیکھتے نا سارے جا کے کونے میں کھڑے ہو گئے. رہ گئے مولانا صاحب اور بابا جی کے بیٹے اور بابا جی کی ڈیڈ باڈی. اب بیٹوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا, لے بھائی یہ ابا جی کی کر کے نہیں جانے ہیں, انہیں حل بھی کوئی نہیں کیونکہ وصیت پڑھ سارے وچ کتی ہے, کوئی کلیا ہوتا ہے کوئی حل بھی کٹ دے, ہم کیا کریں اس کا. اب یہی حل ہے کہ ہم بھی جا کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں, اور چلو کوئی تھوڑے تو ملیں گے ہی نا. وہ بھی وہاں جا کے کھڑے ہو گئے. میاں صاحب نے ایویں تو نہیں کہا تھا, جاندی واری کیا ڈرونا بنیا, ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے, جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے ہیں. وہ سارے کھڑے ہو گئے. اب رہ گئے بابا جی اور مولوی صاحب. اب مولوی صاحب اکیلے کیا کریں حضرت جی, وہ سمجھ نہ آئے, وہ کیسا دور آ گیا ہو, ایسے تالے پڑ گئے عقلوں پہ, بھائی نیکی چھوڑ کے سارے پیسے لینے چلے گئے. اب وہ اکیلے کیا کریں حضرت. وہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک پیر صاحب اور 3 مرید, ایک استاد اور 3 شاگرد ہیں جی, وہ گزر رہے تھے, نظر پڑی بھائی جنازہ ہے. انہوں نے کہا بھائی فری کی نیکی ہے, القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. کل جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو اس کی زندگی اس کی مرضی کے مطابق ہوگی, دل پسند ہوگی.
تو لے بھائی کل نیکیاں تلنی ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہو سکتا ہے کل یہی نیکی کام آ جائے۔ چلو آؤ جنازہ پڑھیں، اور جہاں جانا ہے نا 2 منٹ لیٹ ہی ہوں گے نا، آؤ جنازہ پڑھیں چل کے۔ آگے کیا دیکھتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی، مولوی صاحب تے نکر جی سارا پنڈ کھلوتا ہے۔ پوچھا وہ جنازہ نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا جی کیا بتائیں جی، بابا جی وصیت کر گئے ہیں جو میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے آ کے نہ پڑھے تو میرے سارے پیسے انہیں دے دیے جائیں۔ اب یہ سارے بدبخت وہ ہیں جن کو پیسے چاہیے، ان کو نیکی نہیں چاہیے۔ تو ان دسو تہاڈا کی پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا اتوں کدے نہیں آئیں دے پیسے تے جڑے رب تے رب دے رسول نو چھڈ کے لبن، اگے ہو تسی چارے پیچھے کھلوتے ہیں۔ مولانا صاحب آگے ہوئے، وہ پیچھے کھڑے ہو گئے، جنازہ ہوا، دعا ہوئی، جانے لگے۔ وہ بابے ہوراں دا پھر بڑا منڈا ہو گیا۔ جی ابا جی نے 2 وصیتاں لکھیاں سن، پہلی تے پڑھ کتی ہے جی میرا جنازہ نہ پڑھے انہوں میرے پیسے دے دیو، اے ہونی بس اسی آپس چ پیسے بننے لگے ہیں۔ تو ہن اے دوسری وصیت انہوں نے لکھیا ہی جنازے تو بعد پڑھنی ہے، تو ہن کیونکہ جنازہ تسی پڑھیا ہے تے پڑھو کی لکھیا ہے؟ اللہ۔ تو مولانا فرماتے ہیں جب وہ کھول کے پڑھا نا تو اس میں لکھا کیا تھا؟ میری پہلی وصیت منسوخ، میرے سارے پیسے ان کو دیے جائیں جنہوں نے جنازہ پڑھا ہے۔ مولانا کہتے ہیں اور دنیا دارا تیرے نال بھی انج ہی ہونا ہے، اور دنیا دارا تیرے ساتھ بھی اسی طرح ہونا ہے۔ تو ساری زندگی رب تے رب دا رسول چھڑ کے دنیا کٹھی کرتا رہے، ہاتھ تیرے ککھ بھی نہیں آنا ہے، ہاتھ تیرے ککھ بھی نہیں آنا۔ کیا ہے تو نے متاع غرور، ٹھیک ہے جناب، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے، آج کر لو حضرت، آج کر لو۔ اور پھر دیکھو حضرت جی، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اور میرے وہ سیدی کہا کرتے تھے حضرت، ڈھونڈن والیاں پا لیا چڑ ڈھونڈ جنہاں دی پکی۔ ہاں حضرت محنت کرو، محنت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے لو لگاؤ، پھر دیکھو حضرت جی کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حضرت، پھر دیکھو حضرت جی فضل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ہاں حضرت، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہے، چٹھیاں پاندے رہو حضرت، چٹھیاں پاندے رہو۔ آج یہ زبان کام کر رہی ہے حضرت۔ کیا مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی حضرت؟ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے حضرت، لیکن اس کو بولنے کا آڈر نہیں ہوتا حضرت۔ آج اسے آڈر ہے بولنے کا، تو بول لو حضرت۔ یہ لکھ رہے ہیں حضرت کرامن کاتبین، آج بول لو حضرت، خوب بول لو حضرت۔ اور میں آپ کو میرے پردادا پیر و مرشد وہ بزرگ کہتے ہیں، ہم حضرت کے ساتھ نہ کہیں جا رہے تھے، میں آپ کو بتاؤں بزرگوں کے انداز کیا تھے، کہتے ہیں ہم حضرت کے ساتھ نہ جا رہے تھے کہیں، کہتے ہیں مثلا یہاں سے لے کر دیوار تک کا فاصلہ طے کیا ہوگا، فرماتے ہیں ہمیں وہاں کھڑا کر کے نا، کہتے ہیں ذرا تسی کھلو، پھر واپس آئے، واپس آ کے پھر آئے، کہتے ہیں چلو ہم چلیے، کہتے ہیں نیز کی حضور ہے ایتھے کھلا رہا، واپس آئے پھر آئے، ایک ہی ہوا۔ کہنے لگے بس یار یہاں سے لے کر وہاں تک کا فاصلہ ذکر الہی کے بغیر طے ہو گیا تھا، اس لیے واپس گیا ہوں اور پھر ذکر کرتا ہوا آیا ہوں۔ یار کیسے تھے یار، جو ذکر الہی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھایا کرتے تھے، جو قدم بھی رکھتے تھے تو ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے تھے۔ آج حضرت جی ذرا غور تو کرو یار، ہمارے سارا دن کس طرح گزرتا ہے، سارا دن ہمارا گزر جاتا ہے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد نہیں کرتے۔ نہیں، یاد کرو حضرت، یاد کرو حضرت، یاد کرو۔ میرے
جو بھائی بزرگ جو بزرگ ہیں نا بڑا انداز ہوتا ہے ان کا سمجھانے کا. میرے جو پیر و مرشد تھے نا حضرت کی خدمت میں ایک بندہ آ گیا. انداز ہوتا ہے نا بزرگوں کا سکھانے کا, کیونکہ ہر بندے کو ہر بات تو سمجھ نہیں آتی. وہ پہلے دن آیا, حضرت نے نظر ڈالی, ٹھیک ہے, پھر آیا. جب چوتھی بار آیا نا, تھا بڑا امیر کبیر, کپڑے بڑے زبردست اس نے پہنے ہوئے ہیں جناب, گھڑی بڑی قیمتی ہے, جوتے بڑے قیمتی ہیں, وجود سے جو پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی وہ بھی بڑی مہنگی ہے. حضرت جب اس نے آ کے وہ حضرت کا ہاتھ چوما نا اور ہاتھ چھڑوانے لگا تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا. اس کا یہ دانت ٹوٹا ہوا تھا. یہ اسے نا وہ اسی نے کہا تھا نا, جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. اب اس کا ہاتھ پکڑ کے نا فرمانے لگے, بھائی جی تڑے کپڑے, تڑی جتی, تڑا کوٹ دستا پیا کہ اللہ نے واہ بھی پیسے دیتے, تے دند کیوں نہیں لواندے ہے؟ ویکھو نا بوڑے کڈے کوجے لگن دے. وہ اللہ کے ولی کی بات ہی سیدھی دل میں اتری. عرض کردا ہے حضور ہوں تانوں شکل اس دن ہی وہاں گا جدن دند لوا لواں گا. فرمایا جا پھر لوا کے آ. یہ بات ہے 1981 کی. سیالکوٹ میں تو شاید اس وقت کوئی کا دکا ڈاکٹر ہوگا. باہر اس گاڑی کھڑی تھی, امیر آدمی تھا, اس کو کہا چلو سیدھا ہی لاہور. بیٹا اس کا لاہور رہتا, 1.5 ہفتہ وہاں رہا, دانت لگوا کے سیدھا حکیم صاحب کے پاس, گھر بھی نہیں گیا. آگے نا حضرت کو منہ کھول کے دکھا کے پوچھتے ہیں, حضور ویکھو سا دند سونا لگن ڈے ہے. آپ بڑے خوش ہوئے, یار بندے نے بڑا پیرا دیا. آپ نے فرمایا نا ویکھو نا بھائی جی, دند لگن نال سونے بھی لگن ڈے تے نالے جوان بھی لگن ڈے. اچھا بس حضرت کی یہ بات کرنی تھی, شروع ہو گیا. جیسے ہم سے حضرت نواز شریف کے خلاف تقریر کروا لو, سارے کریں گے. عمران خان صاحب کے خلاف بلوا لو, سب بولیں گے. تو اگر کہہ دیا جائے نا یار ذرا 2 مصرے حضور واسطے تے بولا, نہیں بولے جائے. اس نے بھی اسی طرح کیا. بس حضرت نے بات کی, شروع ہو گیا. کہتے حضرت آپ کو کیا بتاؤں, جس ڈاکٹر نے یہ دانت لگایا وہ کتنا سونا ہے, اس کی آنکھیں اس طرح, اس کا یہ اس طرح, اس کا وہ اس طرح. 10 منٹ پوری اس نے ڈاکٹر کی تعریف کی. اور اینڈ پہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے حضرت ایک دانت لگانے کا ڈاکٹر نے مجھ سے 1000 لیا ہے. اور آپ کو شاید علم نہ ہو کہ 1981 میں 1000 مانے کیا رکھتا تھا حضرت, تب تو 1000 ہوتا کسی کے پاس تھا حضرت. وہ کہتا ہے حضور ڈاکٹر نے ایک دانت لگانے کا 1000 لیا ہے. جب وہ خاموش ہو گیا, جملے ختم ہو گئے, لفظ ختم ہو گئے, تو پھر حکیم صاحب بولے. آپ نے فرمایا سنگیا جڑے ڈاکٹر نے ایک ہی دند لایا وہ بھی 1000 لے کے, تو پورے 10 منٹ تو دی تعریف کیتی ہے. تے وہ رب جنہیں لیا بھی ککھ نہیں تے پورے 32 لائے نے, کدی وہ دی بھی اینی کیتی ہے. دیکھو تو صحیح ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں, تو ابل تو ٹائم ہی نہیں, اگر کبھی تو بیٹھ جائے تو پھر بھی ہماری نعمتیں نہیں گن سکتا حضرت. دیکھو تو صحیح یار, اس نے کتنا کرم کیا, اس نے کتنا فضل کیا. اور یہی دیکھو حضرت, یہ کیا کم نعمت ہے کہ میں انسان بنا دیا ہے. میرے سیدی فرمایا کرتے تھے, بھائی رب کا شکر ادا کر, کتے ڈڈو بنا کے کتے چھپڑ چ نہیں واڑ چڑھے. ہاں بھائی حقیقت کیا زور ہے اس پہ, کسی کا اس پہ کوئی زور ہے بھائی. شکر کر, اس نے تجھے حضرت انسان بنایا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیوں بندے کس راستے پہ تو چل نکلا؟ نہیں حضرت کرو حضرت, محبتیں پیدا کرو, یقین پیدا کرو, عقیدتیں لے کے آؤ. پھر دیکھو حضرت جی, پھر کرم. بس اتنی بات ہے حضرت جی, ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائلی. میں چلو قبلہ شاہ صاحب بیٹھ بھائی, یہ میں کہتا ہوں یہ ان کی طرف سے کرم ہوتا ہے جس سے پھر بندے کا یقین بڑھتا ہے حضرت. یہ آپ کو پتہ ہے حضرت جی, یہ جو اب ادھر کا تو نہیں مجھے پتا, لیکن ہمارے اس سائڈ پہ نا یہ دسمبر اور جنوری ماڑیاں تے بڑا پاری پہنتا ہے. ویاہ ہی بڑے ہوندے نے حضرت, ویاہ ہی بڑے ہوندے نے. تو غریب آدمی بیچارہ, اب آپ کو پتہ شادیوں پہ جانا کوئی سوکھا کام نہیں ہے جی. دکھاوے میں ہم پڑ گئے ہیں, عادتیں ہم نے بگاڑ لی ہیں. اے ہوں جڑا سوٹ ایس ویاہ تے پایا اگلے تے نہیں پانا, نواں پانا ہے. ہوں جڑا عہدے تے پایا عہدے تے نہیں پانا, نواں پانا ہے. اوپر سے وہ دسمبر کینڈ تھا تو حضرت مجھے بھی ایک شادی آ گئی. تو اوپر سے مہینے کینڈ تھا, اوپر سے شادی بھی تیسری چوتھی تھی, تو شادی بھی بڑی قریبی تھی. تو جمعے کا دن تھا, ہفتے کو جناب وہ نکاح کا معاملہ تھا, جان جنوں کہنے. میں بڑا پریشان میں یار ہوں, وہ کیا اس کو کہتے ہیں
وہ دولہے کو پیسے دینے ہیں تو دینے کہاں سے ہیں؟ مہینے کا لاسٹ ہے، 3 شادیاں پیچھے کھا لی ہیں، کیا کروں گا میں؟ تو وہ جب جمعہ ہو گیا نا تو سارے سلام پڑھ رہے تھے، تو میں کھڑا کھڑا یہ سوچ رہا تھا یار وہ فلاں بندہ ہے، اس کو جا کے کہتا ہوں یار چل سیلری ملے گی نا تو اتنے پیسے دے دے، میں تیرے پیسے واپس کر دوں گا۔ پھر کہا نہیں یار اس کو نہیں کہنا، پھر دوسرا نہیں اس کو نہیں کہنا، پھر تیسرا نہیں اس کو نہیں کہنا، پھر ایک بندے پہ میں پکا ہو گیا۔ میں نے کہا لو جی جمعہ پڑھ کے نا اس کے پاس جاتا ہوں، اس کو جا کے مسئلہ بتاتا ہوں، یار 4-5 شادیاں کٹھی آ گئی ہیں، مہینے کا لاسٹ چل رہا ہے، تو لو جی ٹھیک ہے جی، جمعہ ہو گیا، سلام بھی ہو گیا، دعا بھی ہو گئی، اب وہ ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو ایک بندے نے نا حضرت اپنے ہاتھ میں پیسے اس طرح رول، جتنے وہ رول کر سکتا تھا نا اس نے کیے ہوئے تھے، تو جب اس نے ہاتھ میں لایا نا مجھ سے تو میں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں لیتا، تو آگے ہو کے میرے کان میں کہتا ہے اج نہ کرو اج لوڑ ہے، میرے کان میں کہتا ہے اج نہ کرو اج لوڑ ہے۔ میرے ادھر پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں اس کو کس طرح پتا آج مجھے لوڑ ہے؟ میں گھومتا ہی رہا، کہتا ہے حضرت لے لو آج لوڑ ہے۔ اچھا میں نے کہا چلو، بہرحال میں نے پکڑ لی، وہ مل ملا لیا۔ جب میں باہر گیا نا تو میں وہ جو میری مطلوبہ شخصیت تھی میں اس کی طرف بڑھنے لگا، کیونکہ مجھے تھا بڑا بھی ہوگا تو 500 ہوگا، یا بڑا بھی ہوگا تو 1000 ہوگا، اتنا ہی ہوگا نا، کیا اور ہوگا، لیکن مجھے تو ذرا زیادہ درکار ہے۔ لو جی بھی دل میں خیال آیا یار ویکھا تو صحیح بھلا کتنے، اللہ کی قسم قربان جاؤں ان کی عطاؤں پہ، جو کھول کے دیکھا جتنے سوچے تھے اتنے بھیجے تھے انہوں نے، جتنے سوچے تھے حضرت انہوں نے اتنے بھیجے تھے۔ ہاں کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے، وہ چلے ہو کے تو دیکھو ہیں، ہو کے تو دیکھو دیکھو کی نہیں کر دے حضرت۔ بھائی مسلم لیگ کے بندے پہ اوکھا وقت آئے پہنچتے ہیں، اگلے کیوں نہیں پہنچتے؟ پی ٹی آئی کے بندے پہ اوکھا ویلا آئے پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ اگر یہ دنیا دار منوس پہنچتے ہیں تو قربان جاؤ پھر مدینے والی سرکار کی شان پہ ہیں وہ نہیں پہنچیں گے حضرت؟ تو آ تو صحیح، بان تو صحیح۔ یہ رود الریاحین امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اب فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے اپنے واز میں نا ہارون الرشید کے لیے سخت کلمات بولے۔ ایجنسیوں کا بندہ اندر ہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے جا کے ہارون الرشید کو کہا، انہوں نے کہا جی جمعے جی آج حضرت صاحب نے تاڑے خلاف بڑے سخت لفظ بولے تھے۔ بادشاہ وقت تھا، فرمایا اٹھا لاؤ ان کو گرفتار کر لیا، اور قید خانے میں نہیں ڈالا بلکہ کیا کیا، ایک ڈبے میں بند کر دیا گیا جس میں صرف کھڑا ہی رہنا ہے، حرکت بھی نہیں بندہ کر سکے۔ اس کو تھا کل تک ان کا انتقال ہو جائے گا، لیکن امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں جب وہ صبح کے دربار میں بیٹھا نا ہارون، تو کسی سپاہی نے آ کر خبر دی جناب وہ جڑے مولوی ہوری کل ڈکے نہیں سن ڈبے وچ، انہیں کو تو باہر باغ چ پھرن دے۔ اس کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا لگتا ہے میری فوج میں کوئی حضرت کا مرید ہوگا، تو اس نے نکال دیا ہوگا باہر۔ کہتا جاؤ بابے انہوں لے کے آؤ مولوی صاحب۔ وہ مولوی صاحب بلائے گئے۔ اب امام یافعی لکھتے ہیں جو دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی، ہارون الرشید اور حضرت کے درمیان۔ وہ ہارون سے سوال کیا کرتا ہے، مولانا یہ آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ اس کو تھا میرے کسی سپاہی نے نکالا ہے۔ آپ آگے سے فرماتے ہیں جس نے مجھے ڈبے سے نکالا۔ وہ پھر پوچھتا آپ کو ڈبے سے کسی نے نکالا؟ آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا۔ اب اس کو بھی سمجھ آ گئی تھوڑی سی، لکھا ہے امام یافعی نے لکھا ہے، اپنا سر پکڑ کے نا ہارون کہتا یہ کتنی عجیب بات ہے۔ تو آگے سے کہتے ہیں ہارون یہ بتا تیرے میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ واہ پھر امام یافعی لکھتے ہیں کہ ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کہتا ہے حضرت کو گھوڑے پہ بٹھاؤ، میرے شاہی گھوڑے پہ بٹھاؤ اور ان کو سارے بغداد کی سیر کرواؤ، اور پیچھے کوئی شخص یہ اونچی آواز میں منادی کرے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی، اور ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑ گئی ہے۔ ہاں حضرت لگا کے تو دیکھو یار، وفا کر کے تو دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے، پھر دیکھو کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حضرت۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے لکھا ہے حضرت، وہ لکھا ہے کہ حضرت کی خدمت میں نا ایک باپ اور بیٹا ہے۔ آپ کو پتا باپ اور بیٹے کی شکل ملتی ہے، کسی کی کم کسی کی زیادہ، کہیں ایسا ہوتا ہے بہت ہی زیادہ حضرت ایک جیسے ہی ہوتے ہیں دونوں۔ لکھا جب دونوں آئے نا تو دونوں ایک ہی جیسے تھے، فرق اتنا تھا باپ بوڑھا ہو چکا تھا، بیٹا جوان تھا۔
बाप जिल्द पे बुढ़ापे के असर आ चुके थे, जो बेटा था वो जवान था। लिखा है कि हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैरान हुए, बगैर नहीं रह सके। आपने फरमाया मैंने बड़े बाप और बेटा देखे हैं, लेकिन जितनी तुम दोनों की शक्ल मिलती है मैंने कभी नहीं देखा। और करदा है हजरत, अगर आप इस बच्चे का किस्सा सुनेंगे तो आपकी हैरानगी में और इजाफा होगा। आपने फरमाया फिर सुना। अर्ज करता है हुजूर मैं एक ताजिर हूँ और अक्सर तिजारत की गरज से 4 माह 5 माह 6 माह के लिए अपने घर से दूर रहता हूँ। जब इस बच्चे की विलादत होने वाली थी ना, अभी दुनिया में नहीं आया, तो जो मैं काम करता था ना, मेरा माल बिल्कुल तैयार हो चुका था। अगर ना लेके जाता तो ज़ाया हो जाता, मजबूरन निकलना पड़ा। तो जब मैं निकलने लगा ना, तो मेरी बीवी और इसकी माँ मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई और दरवाजे पे आके मुझे पूछती क्या है, आप तो तिजारत के लिए जा रहे हैं, तो आपकी ये जो औलाद दुनिया में आने वाली है इसको किसके हवाले करके जा रहे हैं? तो शख्स अर्ज़ करता अमीरुल मोमिनीन, मैंने आगे से अपनी बीवी को कहा मैं अपनी दुनिया में आने वाली इस औलाद को हवाले करता हूँ अल्लाह के। किसके हवाले करता हूँ? अल्लाह। किसके हवाले करता हूँ? अल्लाह के। अर्ज़ करता अमीरुल मोमिनीन मैं चला गया, 5-6 माह लग गए वापस आते आते। जब आया ना अपने इलाके में तो दिल उड़ रहा था, पता नहीं धी हुई नहीं जो पुत्र होया होएगा तो है ना रखांगा, धी हुई होएगी तो है ना रखा। दिल उड़ रहा था। लेकिन अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन जब घर आया ना, तो आके क्या देखता हूँ, घर को ताला लगा। मैं कहा बीवी मेरी किधर गई? मैंने हमसाये के दरवाजे पे दस्तक दी और पूछा मेरी बीवी किधर है? वो आगे से कहता है भाई क्या बात ये है कि जब बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया ना, तो तेरी बीवी दर्द ज़ै की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो उस दर्द की वजह से उसका इंतकाल हो गया। तो फिर बच्चे की विलादत नहीं हुई, तो हमने तुम्हारी बीवी को फुला कब्रिस्तान में दफना दिया। एक शख्स साथ गया, उसने कब्र की निशानदेही की, मैंने तिलावत कुरान करीम की, अपनी बीवी की बख्शिश और मगफिरत के लिए दुआ की, घर आ गया। जोर पड़ी, असर पड़ी, मगरिब पड़ी, इशा पड़ी, चारपाई में लेट गया। मेरे दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं फिर बीवी की कब्र पे जाऊं और जाके न फिर मैं कुरान पढ़ूं, उसके लिए दुआ करूं। आपको पता है दिन के वक्त डर के मारे कब्रिस्तान कोई नहीं जाता, तो रात को जाना को सौखा काम है। लेकिन क्या है, वो कहता है कुदरत खींच रही थी, ना चाहते हुए भी चला गया। जब अपनी बीवी की कब्र पे पहुंचा ना, तो जाके क्या देखता हूँ, बीवी की कब्र से शोला रोशन है, आग निकल रही। मैं बड़ा घबराया, ये तो बड़ी सोमो सलात की पाबंद थी, बाया खतून थी, मेरी बड़ी ताबियादार थी, जाकिरा थी, आबिदा थी, सालिया खातून थी, इसकी कब्र में क्यों आग लग गई? हजरत अब तो हम कब्र दूसरे अंदाज से होते हैं, पहले कब्रें होती थी सामी, ठीक है जी, कब्र, फिर अंदर जाके साइड को फिर आगे एक गड़ा, उसमें फिर मैयत को रखा जाता था। और इस करता अमीरुल मोमिनीन मैंने कब्र खोली, मिट्टी निकाली, अंदर गया, ईंटें लगी थी, ईंटें उतारी, तो क्या देखता हूँ, कब्र में मेरी बीवी का मुर्दा वजूद पड़ा है और उसके साथ ये बच्चा खेल रहा है, जिसको आप देख के हैरान हो रहे हैं कि यदि शक्ल तेरे ना बड़ी मिलती है। मैं भी बड़ा हैरान हुआ, ये क्या है? मैंने बच्चे को निकाला, सीने से लगाया, कब्र से बाहर निकला तो गैब से आवाज़ क्या आई, बंदिया तू जाने दरवाजे ते खलो के कह के गया से, या अल्लाह मैं दुनिया चाहने वाली अपनी औलाद नूं हवाले करना वा, अल्लाह दे साढ़े हवाले करके गया है, जिंदा देन डे सा, बुढ़ी साढ़े हवाले करके जाता भी तेन जिंदा ही देनी सी है। वो करके तो देखो यार, हैं कर वमई तवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, करो तो सही यार, क्यों भाग रहे हैं हजरत, हैं करो तो सही हजरत, पढ़ के तो देखो यार, अल्लाह है, पढ़ के तो देखो, देखो फिर होता क्या है, बड़ा जोर है हजरत इस नाम में, अल्लाह है। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ हजरत, जिन्होंने पकाया ना उसको, उनको फिर ज़रूरत नहीं। हजरत सैयदना सालिम बिन अब्दुल्ला, लिखा है कि हजरत तवाफ़ कर रहे थे, मंसूर आ गया बादशाह वक्त, हैं जी, असी तो हर वाले वजीफे पे पढ़ने हैं यार, कितने किसी एम एन ने यारी लग है, आया कैसे लोग थे यार। वो जब आया ना मंसूर, तो क्या हुआ, बड़े लोगों ने तवाफ़ छोड़ दिया और मंसूर को प्रोटोकॉल दिया, लेकिन हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला, आप उसी तरह हजरत जी मावियत की कैफियत में
بیت اللہ کا طواف کرتے رہے. بادشاہ وقت تھا, اس کو بڑا غصہ لگا. اس نے کہا اے سالم نے مجھے پروٹوکول کیوں نہیں دیا؟ لیکن حضرت کا ایک روب تھا, عمل کا بڑا روب ہوتا ہے قبلہ, بڑا روب ہوتا ہے عمل کا. اب سمجھ نہ آئے کروں کیا. اس نے دنیا دار تھا نا, داؤ چلا اس نے کہا لے پھر کوئی ہی پتہ سٹنے ہیں کہ حضرت بھی ذرا نہ ذرا میرے منع نہ لیں. جو کیا کرتا ہے, طواف کرتا کرتا نا حضرت کے قریب آ گیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضور یہ لوگوں نے میرے پروٹوکول کے لیے طواف ترک کر دیا, آپ نے ترک نہیں کیا, مجھے آپ کی بات بڑی پسند آئی ہے, میں بڑا خوش ہوا ہوں. بادشاہ وقت مانگے کیا مانگتے ہیں. اور حضرت کھڑے ہو گئے, فاروقی خون نے جوش مارا. آپ نے فرمایا اے منصور تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ تو اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. وہ گھبرا گیا. اس نے کہا حضور میں نے تو کہا منگو کی منگ دے, اس میں دعوت گناہ کہاں سے آ گئی؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا اور گناہ کیا ہے؟ وہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے اللہ کو چھوڑ کے تجھ سے مانگوں؟ ہائے ہائے, اس سے بڑا اور گناہ کیا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے اللہ کو چھوڑ کے تجھ سے مانگوں؟ آپ نے یہ کہا کہ پھر طواف شروع کر دیا. وہ بھی طواف کرتا رہا. حضرت نے طواف ختم کیا, نوافل پڑھے, مقام ابراہیم پہ آب زمزم شریف پیا, حضرت نکل گئے. منصور بھی پیچھے گئے حضرت کے. جب لکھا ہے حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئے نا, تو اس نے پھر آ کے حضرت کا ہاتھ پکڑ دیا. عرض کردہ حضور غلطی ہو گئی, معافی دے دے. ٹھیک. عرض کردہ حضور ہوں تو اسی مسجد چ باہر آ گئے, ہوں منگو کی منگنا جی. آپ نے فرمایا اچھا چل پھر اب تو ہی بتا, تو اسے دنیا مانگوں کہ دین مانگوں؟ اور کردہ حضور دین کے تو آپ خود بادشاہ ہیں, مجھے تو اللہ نے دنیا عطا کی ہے, تو دنیا میں سے کچھ مانگے. آئے آئے رو پڑے حضرت. آپ نے فرمایا جس نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی, تجھ سے کس طرح مانگ لوں؟ اور نام تو لو یار, دیکھو یہ نام تمہارے اندر پھر کیا روشنیاں پیدا کرے گا حضرت. یہ نام امین تو نہیں اقبال نے کہا تھا, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات. کر لو حضرت, بڑیاں تو جان چھوٹ جائے گی جی حضرت جی. کر لو آج کرو اپنے اللہ کو یاد, پڑھا کرو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود. پھر دیکھو حضرت جی, پھر رنگ دیکھو کیا لگتے ہیں. پھر دیکھو تو صحیح حضرت جی کرم کیا ہوتا ہے. پھر دیکھو تو صحیح, پھر دیکھو تو صحیح فضل کیا ہوتا ہے. کر کے تو دیکھو حضرت جی, کر کے تو دیکھو. اور یہ اصل میں قبلہ نے حکم فرمایا ہے. اور حضرت جی بس دھیان رکھا کرو, میں نہیں دیکھ رہا لیکن جن پہ پڑھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہوں لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے. وہ مولانا روم نے اس کو مسنوی میں لکھا نا, وہ کوئی تھا وہ اللہ اللہ کرنے والا, تو ایک دن شیطان مجسم ہو کے نہ آیا, وسوسہ ڈالا, کہتا یار اینا ٹائم ہو گیا اللہ اللہ کرنے ہیں, کدی کوئی جواب ہی آیا کہ نہیں آیا, تیرا تے اللہ اللہ قبول ہی نہیں کوئی. وہ بیچارہ دل پہ لے بیٹھا اور اس نے چھوڑ دیا. پھر ایک دن غیب سے آواز آئی, وہ بندے وہ تو پہلے بڑا میں یاد کرتا تھا, چھوڑ کیوں دیا؟ عرض کی ساڈا یاد کرنا قبول ہی نہیں. وہ کیوں؟ مجھے کسی بزرگ نے آ کے کہا ہے تو اتنا اللہ اللہ کرتا ہے, کبھی کو جواب آیا ہے؟ اللہ تو جواب کیا آیا بندے, جب تو پہلی بار اللہ کہتا ہے نا تو ہم توفیق دیتے ہیں, قبول کرتے ہیں, تو دوسری بار کہتا ہے کہہ کے تو دیکھو حضرت, کہہ کے تو دیکھو حضرت. پھر دیکھو حضرت یہ اللہ اللہ تمہاری زندگیوں میں کیا رنگ لائے, یہ درود پاک تمہاری زندگیوں میں کیا برکتیں دیں. کھولو حضرت, کھولو قرآن پاک حضرت جی, کھولو قرآن پاک. کھولو قرآن. یہ اصل میں بس کچھ باتیں ایسی ہیں, کیمرہ لگا ہوتا ہے پھر بڑا ڈر لگتا ہے کیونکہ باتیں چڑھتی ہیں یوٹیوب پہ, تو پھر وہ کہتے ہیں نا آما بے خلاصا کے خاصا دی گل کرنی ہے, یہ بڑا ڈر لگتا ہے حضرت بات کرتے ہوئے. پھر بڑا وہ جو نیچے کلپس ہوتے ہیں نا کمنٹس, پھر اس میں بڑا عجیب و غریب سا معاملہ چڑھ جاتا ہے. وہ پھر کوئی کچھ لکھے گا, کوئی کچھ لکھے گا, کوئی کچھ لکھے گا, کوئی کچھ لکھے گا. ان ڈنگروں کو بندہ کیا بتائے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کیا کمالات عطا کی ہیں. ان ڈنگروں کو بندہ کیا بتائے. یہ چلے ہیں پتہ نہیں, یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں جی, یہ حضرت کے لیے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت اپنی خانقاہ میں کھڑے تھے, خواجہ صاحب تو کر کیا رہے تھے, یہ
जमीन पे ना अपना पंजा रखते थे, सिर्फ एड़ी नहीं रखते थे, सिर्फ पंजा रखते थे, एड़ी नहीं रखते थे, फिर उठा लेते थे, फिर पंजा रखते थे, फिर उठा लेते। अब जाहिर है सारे लोग खड़े देख रहे हैं कि ये हजरत क्या कर रहे हैं, पंजा रखते हैं, एड़ी नहीं रख रहे कोई भी, ये हजरत क्या कर रहे हैं। अब सारे खड़े देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि उस वक्त हजरत पे जज़ब की कैफियत तारी थी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई को हजरत से पूछे हजरत ये क्या कर रहे हैं। जब हजरत की कैफियत संभली ना, हजरत आके अपनी मसनद पे बैठे तो सारे जमा होंगे। आगे अर्ज करते हैं हुजूर, आगे आप खानकाह के सीन में खड़े थे और जमीन पे सिर्फ आधा पाँव रख रहे थे, पंदा रख रहे थे, रेड़ी एड़ी नहीं रख रहे थे, ये क्या कर रहे थे। अल्लाह, आपने फरमाया मैंने अपने अकाबरीन का कौल पढ़ा है कि अहलुल्लाह के लिए अर्शे इलाही 2.5 कदम है। मैंने अपने अकाबरीन का कौल पढ़ा है कि अहलुल्लाह के लिए अर्शे इलाही 2.5 कदम है, लेकिन कुर्बान जाऊं उनकी अनायतों पर, निजामुद्दीन का तो आधा भी नहीं बन रहा था है? ये तो मैं अक्सर कहता हूं हजरत ये तो उनके निजामुद्दीन का हाल है, कुर्बान जाऊं फिर उनकी क्या कैफियत होगी। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद ने भी लिखा है इसको, आप फरमाते हैं थल मारूदा ओखा पेंडा, बुजुर्ग रमज में बात करते हैं हजरत जी, उसको मजाज का लिबादा उड़ा के बात करते हैं। आप फरमाते हैं थल मारूदा ओखा पेंडा, थल अर्शे इलाही, मारू महबूब, थल मारूदा ओखा पेंडा, थीसम हिक पलांग। ये तो ख्वाजा गुलाम फरीद का हाल है हजरत, वो भी कह रहे हैं एक पलांग है साढ़े वास्ते अर्शे इलाही, बस थल मारूदा ओखा पेंडा थीसम हिक पलांग। ये तो उनके गुलाम फरीद का हाल है, फिर उनका क्या आलम होगा है? ये तो उनके, इसीलिए तो किसी ने कहा था चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये हमारे इंडिया में हजरत का मज़ार है, सैयद गौस अली शाह कलंदर कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तज़किरा गौसिया, ये हजरत गुल हसन शाह कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसके मुसन्निफ। उसमें वो लिखते हैं कि शाह साहब कहते हैं जब मैं पहली बार हज पे गया ना, तो बम्बई बंदरगाह से आप फरमाते हैं मैं बैरी जहाज पे बैठा, जहाज निकल पड़ा, ये मियाँ साहब ने कहा है जो किसी आशिक हो उसे दी गल करता। हाँ, कहाँ सुकून आता है आशिकों। मैंने देखा दुनियादारों को, ये दुनिया के आशिक है ना, जिथे चार रल बहनगे ना गल की इन्हां दी होएगी आपस च, तेरे को कितनी जमीन है जी, तेरे को कितने पैसे ने, तेरे कितने डंगर ने, इन्हां दी गल्लां है ही नहीं। लेकिन क्या है, जो किसी दा आशिक होवे उसे दी गल करदा। अब हजरत इनको कहाँ चैन आता है महबूब के तज़किरे के बगैर। शाह साहब कहते हैं जब जहाज चल निकला ना, तो कहते जब जहाज चल पड़ा ना, तो फरमाते हैं मैंने नजर डाली सब पे, केड़ा इत्थे है जिंदा जिस ने कोई यार दी गल करिए, कहते कोई भी नहीं लभा है। कहते एक लभा, यार दी तो गल नहीं होनी है, यार दी हो जानी है। फरमाते हैं वो बुजुर्ग था, वो बैठा हुआ था, कहते मैं उसके पास गया, जाके सलाम दी, मैंने कहा हुजूर तारुफ। वो कहते उन्होंने तारुफ क्या करवाया जी, मैं इस जहाज का मोल्ले। कहते मैंने फिर सवाल किया हजरत तुसी हर साल जी लैके जाते हो, लैके भी आते हो, तो कदी को अल्लाह वाला वेखिया जी। तो कहते मुझे आगे से क्या कहते हैं हजरत, सारी जिंदगी में 2 अल्लाह वाले देखे हैं, पहले की बात सुनाऊं कि दूसरे की सुनाऊं। कहते मैंने कहा पहले की सुनाए। कहते पहला अल्लाह वाला मैंने तब देखा था जब इस जहाज के मोल्ले मेरे वालिद थे, मैं उनकी तरबियत में था। कहते इसी तरह जहाज बंबई बंदरगाह से निकला, ठीक है जी, असर की नमाज पढ़, जोर की नमाज पढ़ के ना एक बाबा जी आए और आके मेरे वालिद साहब को पूछते हैं मौलवी जी ये तो बताएं ये जिद्दा बंदरगाह कब आएगी। तो कहते मेरे वालिद साहब कहने लगे बुजुर्गों 21 दिन लगने फिर आएगी जिद्दा बंदरगाह। कहते हैं बुजुर्ग आगे से कहते हैं जो पहले पता होंगे ना कि बहरी जहाज का सफर चलना दिल खराब होंगे है, उल्टियां आंदियां ने, तो साढ़े कोल एक होर रस्ता भी है, उधर टुर जाते हैं। फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं है। तो वो कहते हैं, वो कहने लगे बुजुर्गों हूं तो तुम जहाज से बह गए हो, तो हूं तो फिर 21 दिन लगने जी। कहते वो चले गए, असर की नमाज पढ़ के फिर वापस आए, वही सवाल किया। कहते मेरे वाला साहब ने भी वही जवाब दिया।
کہتے مغرب کی نماز پڑھ کے پھر آ گئے، وہی سوال کیا، کہتے اس دفعہ میرے والد صاحب تھوڑے غصے میں آ گئے اور کہتے ہیں بابا جی میں نے آپ سے کہا ہے 21 دن لگیں گے، 21 دن سے پہلے نہیں جدہ آنا، تو اگر آپ میں کوئی ہے زور تو لگائیں اور لیں۔ کہتے ہیں بابا جی آگے سے کہتے ہیں اچھا پھر بتائیں سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا سب سے پہلے آئے گی مخا، پھر حدیدہ، پھر عدن، پھر جدہ۔ تو کہتے ہیں بابا جی پیچھے منہ کر کے کہتے ہیں لو پھر کھلارو جہاز جدہ آ گیا جی۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے پیچھے دیکھا تو کیا ہے، روشنیاں دکھائی دے رہی تھی، وہ بڑے گھبرائے ہوئے، ابھی تو آدھا دن ہمیں بمبئی سے نکلے ہوئے ہیں، کہیں جہاز راستہ بھٹک تو نہیں گیا، کہیں سری لنکا تو نہیں چلے گئے، کہیں ہم کراچی والی سمت تو نہیں آ گئے، یہ کیا ہو گئے؟ کہتے جہاز کھڑا کیا، وہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں اتاری، بندے گئے دیکھنے کے لیے کہ بھائی یہ کس شہر کی روشنی ہے، تو انہوں نے آ کر خبر دی جناب واقعی جدہ آ گیا جی۔ کیونکہ اس بزرگ کی روحانی طاقت اتنی زیادہ تھی، وہ جس جس بندرگاہ کا نام لیتا گیا نا وہ بابا جہاز کو اٹھا کے وہاں رکھتا بھی گیا۔ یہ تو ان کے غلاموں کا عالم ہے۔ اچھا آگے بڑی مزیدار بات ہے، اچھا شاہ صاحب کہتے ہیں ان دوجے دی سناؤ، تو آگے سے جہاز کا معلم کہتا ہے جناب دوجے اللہ والے تسی ہو۔ غوث علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا او بھائی پہلے کی تو تو نے اتنی بڑی طاقت روحانی دیکھی ہے، اس کی کرامت تو نے دیکھی، تو اس کا تو اللہ والا ہونا سمجھ میں آیا نا، وہ مجھے تو نے اللہ والا کیوں بنا دیا، میں اللہ والا کس طرح ہو گیا؟ وہ کہتا ہے حضور میرے وال چٹے ہو گئے نے، حاجیاں نو لے کے جاندے ہیں تے لے کے آندے ہیں، آج تک کبھی کسی نے اللہ والے کا پتہ نہیں پوچھا، اور اللہ والوں کا پتہ بھی اللہ والے ہی پوچھتے ہیں، اللہ والوں کا پتہ بھی اللہ والے پوچھتے ہیں حضرت۔ اوہ چلے ہو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں ہے، کوئی قابل ہو تو شانے کوئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ حضرت جی آؤ تو صحیح یار، آؤ تو صحیح، پھر دیکھو کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تونسا شریف ہے، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کاں، کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنا دا نا، حضرت ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا ہے، اینہ دے حضرت جی ماما روز تے نہیں جمدی ہیں، کدی کدی آنے بہت بڑی استیم ہے اپنے وقت میں حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ ہے۔ وہ لکھا ہے نا وہ سارے مرید بیٹھے تھے اور وہ پیر سیال بھی جل بیٹھے تھے، تو شخصیت آئی حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ پیر پٹھان، واپس میں کچھ باتیں ہوئیں، وہ حضرت تشریف لے گئے، آپ نے سب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا حضر علیہ السلام ملندہ کنوں کنوں شوق ہے، صاحب نے عرض کی تھی حضور صاحب فرمائے جو گئے ہیں ہجری ہیں جاؤ مل لو جا کے، سارے ہی بھاگ گئے، لیکن پیر سیال نہیں گئے، فرمایا تینوں نہیں شوق؟ عرض کی تھی حضور میں تو انہوں ویکھاں گا انہوں ہجر بھی ویکھن آندا ہے، کیا ہستی ہوگی ہے۔ یہ اصل میں اشارہ تھا مریدی کی طرف حضرت ایتھے سارے کہنے ہیں سانو ڈائریکٹ پیر پرتی کرو، مرید نہیں ہونا کوئی، ڈائریکٹ پیر پرتی کرو۔ ہاں بھائی آج ہر بندے کی یہی خواہش ہے ڈائریکٹ پیر بچ چلے پھر تھی ہو پھر تو پیر بھی ہو ہی جائیں گا، کہتے نہیں بھائی پیری مریدی نہیں جی ہوتی ہے ساڈے کول، ڈائریکٹ ہی سانو پیر پرتی کرو حضرت۔ یہ ان لوگوں نے مریدی کی ہے حضرت، ان لوگوں نے مریدی کی ہے۔ اب تو حضرت جی کیا بس بات بتائیں حضرت، لکھا ہے کہ وہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید تھا جو حجام کا کام کرتا تھا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نائی، ٹھیک ہے بال وغیرہ ہوتا تھا مرید حضرت جی، ہاں تھا مرید حضرت، حقیقت ہے حضرت جی۔ آج سے 400 سال پہلے حضرت سلطان بہو کہتے ہیں نہ کو طالب نہ کو مرشد، جھوٹے دم دلا سے ہوئے، کہاں لبت ملتے ہیں مرید حضرت جی، وہ مرید تھا حضرت جی۔ اب تو مرید کو اس طرح کا پیر چاہیے کہ جناب جیڑا کام کہے ہی نہ ہوئے بس حضرت، ہمیں کیا پتہ مریدی کہتے کس کو، یہ بابا صاحب خود فرماتے ہیں، کہتے میں مرید ہونے کے لیے پہلے سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی جو میری رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا تھا،
آپ نے مجھے کتب صاحب کے پاس بھیجا. کہتے جب میں گیا نا حضرت کی بارگاہ میں سلطان الہند اجمیر شریف، تو کہتے حضرت ایک خشک تنے سے نا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. درخت تھا خشک ہو چکا تھا، اوپر سے کٹ گیا تھا، تنا رہ گیا تھا. کہتے خواجہ صاحب نا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. کہتے ہیں جب میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا تو دل میں وسوسہ آیا ایک، میں نے اللہ ہے بھائی چنگا ولی ہے، درخت نے ٹیک لائی تو درخت خشک ہے، انہیں مینوں کی ارا کرنا ہے. کہتے ہیں حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ دیا اور آپ نے نا وہ تنے پہ نظر ڈالی، وہ تنا سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹہنیاں نکل آئیں، پھل پڑ گیا اس میں. کہتے حضرت نے پھر نظر ڈالی، خشک ہو گیا. کہتے حضرت نے پھر نظر ڈالی، پتے نکل آئے، ٹہنیاں نکل آئیں، پھل پڑ گئے. کہتے حضرت نے 3-4 بار اسی طرح کیا. پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں اوے فرید وہ تو فقیری کرنا ہے یا رب نہ لڑائی لینا ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے جو دی مرضی ہے خشک روے تو ضرور انو ہرا کرنا ہے. جا کتب کے پاس دہلی تیری خبر لے. کہتے میں دہلی چل پڑا. کہتے اب کتب صاحب کو دیکھا تو نہیں تھا نا، ملاقات کوئی نہیں تھی. کہتے میں دہلی پہنچا اور وہاں میں نے جا کے نا وہ کسی سے پوچھا بھائی یہاں کو کتب الدین ہے تو کون ہے وہ؟ تو کہتے بچے کھیل رہے تھے اور کتب صاحب کھڑے نا ان کا کھیل دیکھ رہے تھے. اور کیونکہ کتب صاحب کا 39 سال کی عمر میں تو وصال ہو گیا، بابا صاحب کی عمر اس وقت بھی 39 سال سے زیادہ تھی. تو کہتے ہیں لوگوں نے اشارہ کیا جی وہ کتب صاحب ہیں. کتب صاحب بالکل جوان تھے اس وقت. کہتے ہیں میں نے کہا ہے بھائی پیر لبا لیکن لبا منڈائی. کہتے میں کتب صاحب کی جانب بڑھا، حضرت اپنے اجرے میں چلے گئے. کہتے جب باہر آئے نا تو حضرت بوڑھے ہو چکے تھے اور داڑھی سفید ہو چکی تھی. کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید ہوں تیرے پیر بنن دے لائق ہوئے ہمیں کہ نہیں ہویا ہے؟ کہتے میں قدموں میں گر گیا. مجھے فرمانے لگے فرید تجھے چٹی اور کالی داڑھی سے کیا لگے ہوئے، تجھے جوانی اور بڑھاپے سے کیا لگے، تجھے تو سودے سے گرد ہونی چاہیے ہے، نہ سودا ملے گا تو پھر بات کرنا. یہ مریدی حضرت کو بچوں کا کھیل. ہم تو کہتے ہیں نہیں حضرت جی مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی نہیں حضرت. اور میں احباب سے کہا کرتا ہوں دعا کرو یار اسی مرید ہی ہو جائے. حقیقت نہیں ہویا گیا مرید حضرت. پیچھے سائی لاجپال نے انہوں نے نلائک نو ٹوریا تھا دعا کرو اسی مرید ہو جائے. حقیقت سچ کہہ رہا ہوں میں آپ نہیں ہویا گیا مرید. ہم سے کہا مریدی حضرت جی مریدیاں تو کی ہیں ان لوگوں نے حضرت جی. یہ معراج شریف آئی ہے نا اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں مرید اللہ اس طرح ہوا نہیں. یہ آپ کو پتہ ہے جب نبی آقا کریم علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ ساتھ تھے. آگے جا کے ایک جگہ ایسی بھی آئی کہ جا کے جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی حضور میں ہوں اگے نہیں جا سکتا، اگے جاؤں گا تو پڑھ سڑ دیں گے. ٹھیک ہے جی. جبرائیل امین رہ گئے، نبی علیہ السلام آگے تشریف لے گئے. کیونکہ حضرت جی فرشتوں میں دل نہیں ہوتا، یہ دل اللہ نے حضرت انسان کو عطا کیا ہے. اور آپ کو کیا پتا ہے اس دل میں راز کیا ہے؟ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچ ہن بھیڑے وچ ہن جھیڑے وچ ہن منگ مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو. حضرت جی ہاں یہ دل اللہ نے حضرت انسان کو عطا کی. اب اس طرح ہوا نہیں لیکن صوفیہ کہتے ہیں اگر ہوتا تو اسی طرح ہونا تھا. بزرگ کہتے ہیں وہاں تھے جبرائیل امین علیہ السلام. عرض کی حضور آگے نہیں جا سکتا، جاؤں گا تو پر جل جائیں گے. بزرگ کہتے ہیں اگر وہاں ہوتے نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے عرض کیا کرنا تھا حضور پاویں سڑ جائیں گا جانا میں نہ لیجیے. اللہ جبرائیل امین بس نہیں آ رہا میں سمجھی گئے حضور کے ساتھ جا کے بھی چلنا کسی نے حضور کے ساتھ جا کے چلنا بلا کسی نے. لیکن وہاں ہوتے اگر صدیق اکبر تو انہوں نے عرض کرنی تھی حضور پاویں سڑ جائیں گا جانا میں نہ لیجیے. یہ مریدی ہے حضرت جی. ہم نے کہا مریدی ہیں دعا کیا کرو اللہ ہمیں مرید ہونے کی توفیق عطا کر دے. پھر دیکھو حضرت جی مرید ہو کے پھر آگے رنگ کیا کیا ہے. پھر دیکھو مرید ہو کے حضرت جی آگے رنگ کیا کیا ہے. ہاں یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں اللہ دی قسم چوک کے کہنا یہ بس ان بزرگوں کی برکتیں ہیں کہ ٹورن پھرن دے دیں. یہ ہماری باتیں ہو رہے ہیں حضرت جو پاک ہوتے ہیں نا ان کو خیالوں پہ بھی گرفت ہوتی ہے. وہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کے ایک مرید تھے دم شم کرتے تھے لوگ کا. وہ کوئی بیٹی آئی بس تھوڑی فکر ادھر سے ادھر ہوئی بس اسی وقت سزا مل گئی، چہرہ بگڑ گیا، بندر کا چہرہ بن گیا.
کیا کیا، جلدی جلدی منہ چھپا کے نا لوگوں کو باہر بھیجا، دروازہ بند کر کے رونا شروع کر دیا۔ نمازیں پڑھتے رہے، دن بھی روئے رات بھی روئے۔ اگلے دن فجر پڑھ کے نہ لکھا ہے کہ حضرت نے آئینے میں چہرہ دیکھا، تھوڑا سا چہرہ انسانیت کی جانب لوٹ آیا تھا، لیکن ابھی بھی نقوش بندر کے تھے۔ ٹھیک ہے جی، باہر لوگ بھی آئے، حضرت نے کہا بھائی میری طبیعت نہیں ٹھیک، آج بس آستانہ بند رہے گا۔ وہ چلے گئے، سارا دن سر سجدے میں رکھ کے روتے رہے، رات بھی روتے رہے۔ دوسری صبح آئی، پھر چہرہ دیکھا ہے، کافی انسانیت کی جانب لوٹ آیا تھا چہرہ، لیکن ابھی بھی نقوش موجود تھے۔ تیسرا دن پھر اسی، اب باہر بغداد شریف میں بھی باتیں شروع ہو گئیں، وہ یہ حضرت بوا کیوں نہیں کھول دیتے آج؟ سارا دن روئے، ساری رات روئے۔ اگلے دن جناب پھر وہ آئینہ دیکھا تو چہرہ انسان کا ہو چکا تھا۔ حضرت نے وہ اپنے آستانے کا دروازہ کھولا تو بندہ تو کوئی نہیں ہے، سب سے پہلے ایک شخص آپ کے شیخ حضرت جنید بغدادی کا خط لے کے آیا۔ آپ نے خط کھولا تو پڑھا، اس میں لکھا کیا تھا؟ وہ کاکا گناہ جو کری ہے، 3 دن ہو گیا تو بھی بن کے تیرا محل ڈھونڈیا تھا۔ گناہ جو کری ہے، 3 دن ہو گیا تو بھی بن کے تیرا محل ڈھونڈیا تھا۔ ہمیں تو نہیں میاں صاحب نے کہا تھا میرا پیر مریداں دے سر اتے رہتا؟ اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں حضرت، جو آج کل یہ گندی ہوائیں چل رہی ہیں، اگر بچنا چاہتے ہو حضرت، اس کا طریقہ حضرت ان بزرگوں سے اپنی نسبتیں لگا لو، بچ جاؤ گے۔ یہ شرق پور شریف نقشبندی مجددی خانقاہ ہے، حضرت خواجہ شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالی لکھا۔ حضرت کا ایک مرید تھا، میں آپ کو اس دور کے حوالے سے بات سنا رہا ہوں۔ کسی سکھ عورت پہ عاشق ہو گیا، لیکن کیا تھا، اللہ نے زنا سے بچائے رکھا، اللہ نے حفاظت فرمائی، موقع ہی نہیں ملا حضرت۔ ایک دن کیا ہوا، باہر کھڑا تھا تو دیکھا سکھ عورت کا جو خاوند ہے نا، وہ سر پہ گٹھڑی رکھ کے جا رہا ہے۔ اس کو پوچھتا ہے تو کتنے چل رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے ذرا 3 دن نہیں جانا پہ گیا، میں جمعے کو واپس آؤں گا۔ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا لے بھائی 3 راتیں مل گئی منہ کالا کرنے کو۔ ادھر سے بھی پیغام آیا کہ خاوند نہیں ہے تو آنا۔ وہ منتظر تھا کہ گاؤں سو جائے سارا، بس پھر میں جاؤں گا۔ وہ جب گاؤں سو گیا نا، جب گیا تو کیا دیکھتا ہے، سکھ ننگی تلوار لے کے نا چھت پہ پہرا دے رہا ہے، ڈر کے بھاگ گیا۔ وہ اگلے دن پھر پیغام آیا ہی نہیں تو؟ اس نے کہا میں تو آیا تھا لیکن تیرا خامد بھی آ گیا۔ اس نے کہا بے وقوفا، وہ تیرے اندر کا ڈر ہے، وہ نہیں آیا، اس نے جمعے کو ہی آنا ہے، آج رات کو ضرور آنا۔ اور رات کو نہ پھر گیا تو کیا دیکھتا ہے، سکھ دروازہ کھول کے اندر جا رہا ہے، پھر ڈر کے بھاگ گیا۔ اگلے دن پھر پیغام نے، وہ کئی سالوں کا انتظار تھا، 3 راتیں ملی ہیں، 2 تو نے ضائع کر دی، کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا میں آیا تھا اسی وقت تو سکھ بھی آیا تھا تیرا خاوند، دروازہ کھول کے اندر جا۔ اس نے کہا وہ نہیں آیا، وہ جمعے کو آئے گا، لیکن آج آخری رات ہے، کئی سالوں کا انتظار ہے، ضرور آنا تو آج۔ وہ جمعرات تھی نا تو پیران تو محفل ہوں سی، انہوں نے کہا چلو محفل تے جانے ہیں، لنگر شنگر کھا کے نا پھر جاؤں گے۔ لنگر شنگر کھادا، محفل ہو گئی۔ وہ جب لگے نا لائن میں دست بوسی کرنے کے لیے تو انہیں بابا جی شیر محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ دا جا کے ہاتھ چومیا، پیران چوم کے چھڑان لگا تو آپ نے ہاتھ پھڑ لیا۔ آپ نے فرمایا وہ سنگیا باز آ جا، سانو کنی باری سکھ بنانا ہی ہے، اور سنگیا باز آ جا، سانو کنی باری سکھ بنانا ہے۔ یہ بچنا چاہتے اور کوئی راہ نہیں، جو پتر میرے طلبتا ہے بنو نہیں سی اور کو راہ نہ بڑھیا، اے راہ فرمایا باز آ جا، سانو کنی باری سکھ بنانا ہے۔ اور میں آپ کو کسی کی نہیں، میں آپ کو اپنی بتاتا ہوں، پتہ نہیں میرے بابے نے مجھے کنی بڑے بچایا، بہت گناہ گار، لیکن فخر سے کہہ سکتا ہوں یہ نسبت کا فیض ہے کہ اللہ نے مجھے زنا سے بچایا ہوا ہے، بہت گناہ گار، کرم صرف بابے نے بچے، اس ٹائم دنیا سے نہ بولتا پہ ہے، صرف بابے نے بچا لیا، باقی گاڑی کوئی باقی فرمایا بعد آ جا کنی باری سکھ بنانے سے۔ یہ باقی نہیں حضرت جی کو راہ لبدا پہ، ہر نکر پہ گناہ کھڑا ہے حضرت جی، ہر نکر پہ گناہ کھڑا ہے، ہر نکر ڈر مار جاتا یار پیران دے سامنے جانا کس طرح جاؤں گا، جوانی ہے اللہ نے صحت دی ہے، ڈر مار جاتا یار جانا بابے کا کیڑا منہ لے کے جاؤں گا پیران کو، میرا پیر مریداں دے سر اتے رہتا ہے۔ آج اگر بچنا چاہتی ہو تو نسبتیں اختیار کر لو، بچ جاؤ گے۔
ان خانقاہوں سے، ان آستانوں سے وابستہ. جب دیکھو حضرت جی یہ لجپال لوگ کیسے کرم کرتے ہیں حضرت جی. وہ لکھا ہے کہ شاہ صاحب کا مرید تھا، تو وہ بچہ گیا باہر کھیلنے، تو وہ سارا دن گزر گیا، بچہ گھر نہیں آیا. نکلے سارے ڈھونڈنے کے لیے، بچہ ملا ہی نہیں کوئی جی. وہ اب سارے اکٹھے ہو کے شاہ صاحب کی بارگاہ میں آئے، آگے عرض کی تھی حضور کاکا کھیڈن گیا ہے تے واپس نہیں آیا، دعا فرماؤ. لکھا ہے کہ شاہ صاحب آگے سے نہیں بولے، خاموش ہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا مرید لا یرید، مرید تو ہے ہی وہ جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے، جو مرضیاں کرتا ہے وہ مرید تو نہیں ہوتا ہے. یہ تو لوگ لپال بڑے ہیں حضرت، کہتے ہیں اچھا چل جڑے رہے ٹھیک ہے. مرید وہی ہوتا ہے حضرت جس کی مرضی نہیں ہوتی ہے، حقیقت ہے حضرت. مرید وہی ہوتا ہے جس کی مرضی نہیں ہوتی کوئی بھی. وہ آگے سے چپ ہو گیا. اور حضرت جی حیرانگی کی بات ہے وہ کیسا مرید ہوگا حضرت جی. 18 سال گزر گئے بیٹا کھوئے، وہ نہیں دوبارہ زبان پہ بات لایا حضرت. تو ظاہر ہے حضرت آپ کو پتہ ہے ہر سال وہ دن آتا ہوگا جس دن بیٹا کھویا تھا، تو کیا گزرتی ہوگی دل پہ حضرت. پھر زخم آ ہوتا ہوگا. اولاد انتقال کر جائے نا تو صبر آ جاتا ہے حضرت جی، لیکن اس کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں صبر آتا ہے حضرت. ساری زندگی زخم رستا ہے حضرت. وہ لکھا ہے کہ 18 سال پورے ہوئے. وہی دن تھا، گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کو بات ہوئی شاہ صاحب کی، تو وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. بیوی پھٹ پڑی. مینوں نے شاہ ہوراں دیاں گلاں سنایا کر، میں نہیں منتی کوئی. انہوں نے کہا تو کیوں نہیں منتی؟ انہوں نے کہا میں تو ادن مناں گی جدن میرا منڈا لب کے دین گے. تو پتہ نہیں کہڑیاں کرامتاں سنانا ہے، میں نہیں منتی. میں ادن مناں گی جدن میرا منڈا لب کے دیں گے. پیر نگاہ والا تھا. دیکھ لیا جو مرید کی آزمائش کرنی ہے، مرید نے 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں. بتایا کچھ بھی نہیں، بندہ بھیج کے نا اس کو بلا لیا. تو بلا کے نا وہ سر سے پاک اتار کے اس کو کہتے ہیں یارو وال واہ ود گئے نے تو تو میری ٹینڈ نہیں کر دیتا. کیونکہ شاہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لکھا ہے کہ حضرت ٹینڈ کرواتے تھے. کیونکہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کے لکھا ہے کہ حضرت بھی ٹینڈ کرواتے تھے. تو آپ نے فرمایا یار میری ٹینڈ نہیں کرتا. بلیڈ والا اس طرح نہیں ہوتا تھا، دوسرا ہوتا تھا. اس کی تو عید ہو گئی. اس نے جناب وہ وٹی پہ اس طرح لگایا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے نا اس نے سنت کے مطابق دائیں جانب سے اس نے سر مونڈنا شروع کیا. اب ٹینڈ وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی. شاہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں، بیوی نے زخم پہلے چھیل دی ہے، اندر جناب بیٹے کی محبت کا طوفان حضرت. لیکن کیا کیا؟ زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا کہ یہ نہ ہو کوئی ایسی بات ہی نکل جائے اولاد کی محبت میں کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع جائے. لیکن حضرت آپ کو پتہ ہے طوفان تو طوفان ہے، راستہ بنا لیتا ہے. طوفان نے کیا کیا؟ آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور بہنا شروع ہو گیا. وہ کیا ہوا؟ یہ اتنا نا دائیں جانب سے اس نے ٹینڈ کر لی تھی، اب بائیں جانب آنے لگا تھا. تو جب ہلانا تو کیا ہوا؟ وہ آنسوؤں کے قطرے شاہ صاحب کے سر پہ گرے. نہ بھی گرتے تو حضرت کو پھر بھی پتا تھا اندر کیا چل رہا ہے. وہ جب قطرے گرے تو بہانہ بن گیا. آپ نے پیچھے دیکھا مرید رو رہا ہے. پوچھا نائی بابیا تم کیوں رو رہی ہے؟ وہ غالب نے کہا تھا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا ہے. آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا تو تم کیوں رونے ہیں؟ پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا نا حضرت. اب کیوں رونے ہیں؟ عرض کی تھی حضور یاد ہوئے آج تو 18 سال پہلے کاکا گواچا سی، میں آپ دی بارگاہ چاہ کے عرضی پیش کی تھی تے آپ نے کو خاموشی اختیار کی تھی، میں بھی نہیں بولیا. 18 سال ہوئے نے تے گھر دی لڑی ہے تے مینا ماریا سو. یعنی میں تے شاہ ہوراں نوں ادن مناں گی جدن میرا منڈا لب کے دین گے. تو مسکرا کے کہنے لگے یہ کون سی بڑی بات ہے، چل تو گھر پہنچ، تیرے جانے سے پہلے پہلے آ گیا ہوگا. تو پہنچ گھر، تیرے جانے سے پہلے پہلے آ گیا. عرض کردہ حضور کسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا، اب اگر اس نے کوئی بے ادبی کی تو میں گردن بھی توڑ دوں گا. فرمایا نوبت ہی نہیں آئے گی، لگا دوڑ. اس نے لگا دی دوڑ. اب ان کے ساتھ کون دوڑ سکتا ہے حضرت؟ جو کہتے ہیں تھل مارو دا اوکھا پینڈا تھیسم ایک پناہ، ان کے ساتھ کون بھاگ سکتا ہے حضرت جی؟ بڑی اس نے دوڑ لگائی. لیکن لکھا ہے جب گھر پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہے؟ سارا گاؤں کٹھا ہے، بیبیاں چھت پہ چڑھی ہیں، بندے نیچے کھڑے ہیں. حیران ہو کے کہتا ہے کیا ہوا میرے گھر؟ وہ کہتے ہیں یہ تو ہم تجھے پوچھنے آئے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں کہا کیوں کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ دیکھ
تیرے سین میں گھوڑا بندھا ہے, چارپائی بچھی ہے, اس پہ 20 سال کا گبرو نوجوان بیٹھا ہے. اس نے لوگوں کو پیچھے کیا, جب دیکھا اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے حضرت, تب خونوں میں گرمی تھی, خون نے خون کو کھینچا, دونوں سینے ملے, بغل گیر ہوئے, خوب روئے باپ بیٹا. نہ باپ کو بتانا پڑا بیٹا ہے, نہ بیٹے کو بتانا پڑا باپ ہے. جب اندر کا طوفان تھم گیا نا, دونوں بیٹھ گئے. اب باپ بیٹے سے پوچھتا ہے, پترا اے تے دس گیا کیویں تے آیا کیویں؟ وہ کہتا ہے ابا جی جانتا تے پتہ کوئی نہیں, آپ ہی چھوٹا جہا. جدوں ہوش آئی, شعور بیدار ہویا تے ویکھیا سکھاں دے گھر, تے انہوں نے کدی نہیں کہا کہ تو ساڈی اولاد ہے. کہندے نہیں تینوں رستے جو اغوا کیتا, لیکن اے نہیں دسدے کیتا کتوں ہے, جے دسدے تے میں واپس آ جانا سی. انہیں کہا اچھا پتر ہے تے ہویا جان, انہیں دس آیا کیویں؟ کہندا ابا جی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا, اس نے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا, میں نے گھوڑا تیار کیا, گھوڑا تیار کر کے میں لگام پکڑ کے کھڑا تھا, میرا منہ دروازے کی جانب تھا, بابا دروازے سے نہیں آیا, زمین سے نکلا, آسمان سے گرا, مجھے نہیں پتا کوئی, بھاگتا ہوا آیا, میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت یہاں کھڑا کر کے خود پھر غائب ہو گیا. اب وہ مرید تھا نا, دل میں سو خیال آئے, کہتا ہے پترا جے لے جاؤں اور بابی ہوری پچھاننے پہن دے پچھان لیں گا. کہتا ہے ابا جی پہلی گل تے بابی ہوری ایڈے سونے نے, وہ لکھاں چ کھلارو گے تے پچھان لنگا, نالے سب تو بڑی نشانی ہے ہی بابے ہوراں دی ٹینڈ ہوئی ہے تے سر تے وال سن. حضرت جی چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا علم کیا ہوگا ہے. بس حضرت جی بات وہی ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں ہے, کوئی سائل نہیں, کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو تو دنیا میں نہیں دیتے. کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار میں. یہ حضرت نے مجھے کہا تھا, چلے میں بس اسی پہ اینڈ کر دیتا ہوں. حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ حضرت کی ادھر نا معمول تھا حضرت کی زندگی میں بھی, کہ یہ ایک حساب ہے کہ جی حضور نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت 4:20 بنتا ہے, تو پھر جو اشاق ہے ان کا آج بھی معمول ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ بس اس سے پہلے آ کے خوبصورت سی محفل سجاتے ہیں اور 4:20 پہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو بیر شریف میں بھی یہ معمول تھا, شاہ صاحب نے کیا کرنا, سارے بچوں کو اٹھا لینا, محفل بیٹھ جانی, سب نے درود پاک پڑھنا شروع کرنا, اور حضرت کی جو نظر ہے نا وہ گھڑی پہ ہونی, جب 4:20 ہونے تو پھر اٹھ کے نا وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جاتا. تو وہ بزرگ بیان کرتے ہیں جنہوں نے یہ تسہیل النحو, تسہیل المنطق, تسہیل الصرف لکھی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جو بیرا شریف کا دوسرا سال ہے نا, کہتے ہیں میں تب آیا تھا, اور پھر ادھر ہی ماشاءاللہ استاد لگ گئے, پھر حضرت نے کتابیں تصنیف کی. وہ کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ ابھی 4:20 نہیں ہوئے تھے, کہتے پیر صاحب مصلی پہ بیٹھے تھے, تو کہتے محفل کی کیفیت ہی بدل گئی, ہر آنکھ میں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے. اور کیا حضور ضیاء الامت جو ہے نا وہ مصلی سے اٹھ کے نا مصلی کی اس جنانی بات باندھ کے کھڑے ہو گئے. کہتے ہر آنکھ رو رہی تھی لیکن پتہ نہیں تھا رو کیوں رہے ہیں. کہتے 4:20 سے وقت اوپر ہو گیا, شاہ صاحب پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی بے ہوش ہو کے گر گئے. بس کہتے ایک دن نا ہم کسی سفر پر تھے, اور کہتے ہیں ڈرائیور شاہ صاحب اور ساتھ میں, کہتے میں نے عرض کی حضور جی ایک گل پوچھا, کہ غصہ تو نہیں کرو گے, دسو گے؟ کہتے نہیں یار ہوں تیرنا میں ہی غصہ کرنا ہے, پوچھ. کہتے حضور نہ اس سے پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا, اس دن کیا ہوا تھا, کیا رنگ تھا اس دن؟ وہ آپ مصلی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, سارے رو رہے تھے, اب بعد میں گش کھا کے گر گئے, کیا ہوا؟ فرماتے حضرت پھر رو پڑے اور فرمانے لگے محمد خان تینوں کی دسا, اس دن حضور آپ ہی تشریف لے آئے سن. حضرت ہم تو مائل بکرم کوئی سائل نہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل نہیں, راہ دکھائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. ہاں حضرت صرف ہم میں کمیاں, وہ بڑے کریم ہیں حضرت,
یہ حضور پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں، لکھا ہے اپنی کتاب میں، کہتے ہیں جب غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزا ہو گئی نا تو کاند رجی اشاق کو سکون آ رہا تھا، کہتے ہیں ہم نے آپس میں بیٹھ کے چند بزرگوں نے آپس میں یہ بات کی، بھائی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں جو بے گناہ قید ہو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے تو اللہ سورہ یوسف کی برکت سے رہائی کا اہتمام کر دیں گے، تو ہم تو لوگوں کو بتاتے ہیں، تو علم دین کے لیے بھی ہم پڑھتے ہیں، اس کو بھی بتاتے ہیں۔ یہ تو پھر دل میں خیال آیا یار بندہ سادہ ہے، پتہ نہیں وہ جو ہے نا وہ پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا ناظرہ، اگر پڑھا بھی ہے تو پتہ نہیں کسی عورت سے پڑھا ہے، کسی قاری سے پڑھا ہے، معروف پڑھا ہے، مجہول پڑھا ہے، تو کیا کریں؟ کہتے پھر آپس میں گفتگو یہ ہوئی کہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری بھی ہم لے لیتے ہیں۔ کہتے جیلر سے اجازت لی، سارے چلے گئے، حضور امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کیونکہ حافظ قرآن تھے، کہتے ساری بات جا کے نا علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی کو بتائی۔ بھائی علم دین بزرگ کہتے ہیں سورہ یوسف کی تلاوت کرنے سے اللہ قید سے رہائی کا اہتمام کر دیتے ہیں، جو خود نہیں کر سکتا وہ کسی سے کروائے، یہ بھی نہیں تو کسی سے کروا کے سنیں۔ اب پتہ نہیں تو ناظرہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، پڑھا ہے تو معروف پڑھا ہے، مجہول پڑھا ہے، عورت سے پڑھا ہے، قاری سے پڑھا ہے، تو چل اس طرح کرتے ہیں، ہم نے اجازت لے لی ہے، میں روز آؤں گا اور تجھے سورہ یوسف سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو چل میں پڑھنے لگا ہوں تو سن ذرا۔ اب حضور میرے ملت نے کیا قرآن پڑھا ہوگا، لکھا جی میرے ملت نے تلاوت شروع کر دی، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اب حضور میرے ملت پڑھ رہے ہیں، سارے بیٹھے سن رہے ہیں۔ اب اگر کوئی حافظ قرآن ہے نا تو اس کو پتہ ہے حضرت تھوڑی سی توجہ اٹھنے کی دیر ہے، ساتھی صاحب ساتھی غلطی، تھوڑی سی توجہ اٹھنے کی دیر ہے۔ اب ظاہر حضرت کیف و مستی تاری تھی، علم دین بیٹھے ہیں سامنے، بس تھوڑی سی توجہ اٹھی تو لکھتے ہیں حضرت کہ زبر کی جگہ نہ زیر پڑ گئے، حضور امیر ملت یہاں زیر کی جگہ زبر پڑ گئی یا زبر کی جگہ زیر پڑ گئی، تو لکھا آگے سے علم الدین عرض کرتے ہیں حضور سید پاک کو بڑے لوگ کو ادب ہی ہے لیکن پڑھن کلامی لائی لے ذرا توجہ کرو تھی زبر میں زیر پڑ گئے۔ حضور میرے ملت بڑے حیران ہوئے، وہ ہم تو یہ باتیں کر کے آئے تھے، پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا کہ نہیں، تو یہ حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے۔ لکھا جب حضور میرے ملت نے توجہ فرمائی نا تو علم الدین کو درست پایا، اس نے درست غلطی نکالی تھی۔ اب لکھا ہے خود ہی کہتے ہیں حیران ہو کے پوچھا علم الدین ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا کہ نہیں آتا، تو نے کہا حافظ قرآن کی غلطی نکال دی، یہ کیا ہے؟ تو آگے سے عرض کیا کرتے ہیں حضور اور تسی پھٹیاں تے بہ کے استاداں کو پڑھیا، میں مدینے والی سرکار کو پڑھیا، ہم تو ماہر با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، اور چلے ہو کو لائق ہوئے تھے قرآن بھی پڑھا چھڑ دے، ہم تو ماہر با کرم ہے کوئی سائل راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روی منزل نہیں۔ حضرت میں اسی پہ بس ختم کروں گا ہے، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں حضرت جی کھلا در دربار حضرت ہیں آج وہ مائل و کرم اور بھی کچھ مانگ ہے، پھر منگے گا تو پھر کی ہونا ہے، بھر کے جولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، امتی جو کرے فریاد حال زار، ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو، کرم میں شہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کے جن کو عطا کیا ہے تو نے دماغ سکندری، یا اکرم الخلق مالی من نلوذ بھی
سوا کا عند حلول الحادث العممی فإن من جودك الدنيا ذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم